اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ قلم آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 31 7-3-1-31۔ سورہ نون والقلم کے آغاز میں ہم نے دیکھ لیا کہ پروردگار عالم نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے لطف و کرم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ یقیناً اپنے پروردگار کی نعمت کے ساتھ ہیں، لطف و کرم کے ساتھ ہیں، آپ پر کوئی جنون نہیں ہے۔ یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں انہی کے اوپر جنون ہے، اور یقیناً آپ کے لیے وہ اجر ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں کیا جائے گا، اور آپ خلق عظیم کی منزل پر ہیں۔ اس پر تبصرے ہو چکے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب اے حبیب آپ کے سامنے بھی آ جائے گا اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ کون ہے مفتون، کون ہے دیوانہ۔ یعنی اے حبیب آپ کے اندر خلق عظیم ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تو ان کو اس طریقے سے جواب نہیں دیتے، اور آپ کو دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ دل گرفتہ نہ ہو اور آپ اپنا جو مشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کو بولنے دیجیے، آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں۔ ان ربک هو اعلم، یقیناً جو آپ کا رب ہے وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ کہ کون سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کو سب کا معاملہ معلوم ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں یہ واقعاً بہت سخت آیتیں ہیں۔ یعنی میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ گویا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یوں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ تو یقیناً ان کو اس انداز سے جواب نہیں دیتے، یہ آپ کا اخلاق ہے، مگر اب آپ کے بہاف پر ہم دفاع کریں گے اور ہم ان کو جواب دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں، یہ آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ظاہر راغب کرنے کا ایک انداز یہی ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے، دھمکیاں دی جائیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حق کی طرف بلانے والا ہے وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے کہ پیغمبر اکرم خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، تو ظاہر کا امکان ہے، تو اس کے لیے جو پروردگار کی اپنے محبوب سے گفتگو ہے اس کو یہاں پر درج کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ پر اس طرح کے جملے کستے ہیں یا آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کا اخلاق اور ان کا کردار کیا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو اے حبیب آپ مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے حربے آزماتے رہیں گے، مگر ان کا یہ کردار ہے کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جھٹلانے والے ہیں، محض جھٹلانے والے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اعتراض اچھا سلجھا ہوا وہ لے کر آتے تو جواب دینے میں بھی مزہ آتا ہے، مگر پیغمبر اکرم کا کردار اتنا بلند ہے کہ یہ سارے مشرکین حضور کو صادق کہا کرتے تھے۔ پھر اس روشن کردار کے ہوتے ہوئے اگر کوئی تکذیب کرے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا معاشرے کے اندر کیا کریکٹر ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ رو رعایت سے کام لیں تو یہ بھی آپ کی طرف جھک جائیں، جیسے کہ باطل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے کسی چیز پر کمپرومائز کرنے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے، جیسے کہ باطل کسی اصولی جذبے کے تحت تو کام کر ہی نہیں رہا، اس کا کوئی نظریاتی ایشو تو ہے ہی نہیں، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا جھک جائیں تو یہ بھی جھک جائیں۔ تو وہ مختلف قسم کے آفرز لے کر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر ایک اپنے ضرف کے مطابق ہی سوچتا ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ اس طرح کی آفر کریں کہ ہم اتنا مال آپ کو دے دیں گے اگر آپ توحید کے اس پیغام سے دستبردار ہو جائے، تو پیغمبر اکرم معاذ اللہ دستبردار ہو جائیں گے۔ اس طرح کی آفر کی گئی، اور اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ مثلاً بعض دن مقرر کر لیتے ہیں کہ جس میں ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور بعض دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں۔ تو یہ سارے وہ اتنے سارے جب بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو ایک اور خدا کو ماننے میں انہیں کیا پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہ تو اس طرح کی آفر کریں گے، مگر جو پیغام حق پر مبنی ہے وہ تو ہے لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک اور ایک ہی خدا کی عبادت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان خداؤں کے ساتھ ایک اور خدا کی عبادت ہوگی، صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت ہوگی۔ لا الہ کہہ کر معبودان باطل کی نفی پہلے ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور حبیب جو حلاف مہین ہے اس کی اطاعت مت کیجیے گا، یعنی اس کی بات بھی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حلاف ہے یعنی بڑی قسمیں کھانے والا ہے، اور مہین ہے یعنی گھٹیا ہے، ذلیل ہے، پست ہے۔
یعنی یہ اس کا کریکٹر سوسائٹی کے اندر بالکل آبویس ہے، ایسا کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ کون ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ تو مختلف نام لیے گئے ہیں، انہی میں ایک نام ولید بن مغیرہ کا بھی ہے کہ جنہی کے بیٹے کا نام ہے خالد بن ولید۔ تو ولید بن مغیرہ یا کوئی دوسرا عرب سردار مشرکین کا ایسا تھا کہ جس کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ بڑا حلاف ہے، یا نظر ہے کہ اس کی اپنی شخصیت تو ہے نہیں، لہذا وہ اپنی شخصیت کی جو کمی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، اور مہین ہے، خود گھٹیا ہے۔ حماز مشاء بنمیم، یہ بہت تانے دینے والا ہے اور چغل خوری کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، یعنی تانے دینا، نکتہ چینی کرنا فقط اور فقط تانے کے لیے۔ یعنی پھر میں عرض کروں کہ نکتہ چینی اگر کوئی واقعاً پازیٹیو مثبت کرٹیسزم ہو تو ہم اس کا جواب دیں، لیکن یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو صرف اور صرف تانے ہیں، یعنی جس کی گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ سامنے والے کو دلی طور پر زخمی کیا جائے۔ اور مشائن بنمیم ہے، یعنی چغلیاں کھانے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جدائیاں ڈالی جائیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے بدظن کیا جائے۔ مناع للخیر ہے، اور خیر اور خیرات کے کاموں سے روکنے والا ہے، یعنی خود تو کرتا نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا کرنے والا ہو تو اس کو روک دیتا ہے کہ بھائی اگر تم نے صدقہ دے دیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، پھر تمہارے پاس کیا بچے گا۔ معتدن اسیم، ستمگر بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، یعنی ظالم بھی ہے، تجاوز کرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد گنہگار بھی ہے۔ اتل بعد ذالک ظنیم، یہ اتل کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، سرکش بھی کہا گیا، پرخور بھی کہا گیا کہ بہت زیادہ کھانے والا، یعنی کل اس کا ہم و غم ہی یہ ہے کہ بس کھانا کھاتا چلا جائے۔ اور بعد ذالک ظنیم، اور اس کے بعد وہ بد اصل تو ہے ہی، یعنی بدنام ہے، زنا زادہ ہے، یعنی اس کا کردار یہ ہے، اور خود اس کا جو شجرہ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کریکٹر کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ شجرے کے اعتبار سے مشکوک الاصل ہے، یعنی اس کی پیدائش جو لیجیٹیمیٹ میرج ہے اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ انکان ذا مال و بنین، تو پھر اتنا اترانا کس برتے پر ہے؟ وہ اس برتے پر ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں۔ اس تو یعنی یہ تمام تر چیزوں کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ بس اب وہ جو کہے گا وہی حق ہوگا، وہی سچ ہوگا، تو اس کی تو کوئی بیس نہیں ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ سونڈ سے مراد ناک ہے، اور خون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یا ہاتھی کی ہوتی ہے یا سور کی ہوتی ہے، یعنی یہ اس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے گویا اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بالکل ہاتھی یا سور کی طرح سے ہے، اور اس کی ناک پر ہم نشان لگا دیں گے۔ یہ اردو میں بھی محاورہ ہے، ناک کٹ جانا، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کر دینا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم اس کی ناک پر نشان لگائیں گے، اس کی سونڈ پر نشان لگائیں گے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ جو دربار شام میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا یزید کے سامنے، اس میں جہاں اپنا مختلف ریفرنسز سے تعارف کروایا ہے، اسی کے اندر ایک جملہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے خلق کی سونڈوں پر نشان لگائے، اس کے اتنا مارا کہ حتی قالوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ توحید پڑھا۔ اس کے ذریعے سے چوتھے امام ریفر کر رہے تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ یا دوسرا جو بھی شخص تھا، ولید بن مغیرہ تو جنگ بدر سے پہلے مارا گیا، ورنہ جنگ بدر کے اندر بہت سے ایسے مارے گئے کہ جو اس سے مراد ہیں، اور جنگ بدر کا واقعہ جو ہے اس کے ہیرو حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دفاع کرنے والے خدائی نمائندگی میں گویا کہ پروردگار عالم نے جو کل ایمان کی بطور عمومی اور خصوصی جو ذمہ داریاں دی تھیں وہ مولا کائنات نے پوری کی تھیں، تو انہی میں ایک یہ بھی تھا گویا کہ سنسمہ علی الخرطوم، جو پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ تھا کہ ہم ان کی سونڈ پر، ان کی ناک پر نشان لگائیں گے، تو وہ خدا کی طرف سے اس کام کو کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کے اندر جو کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھا کہ جو سرمایہ دار تھا اس اعتبار سے کہ اس کا باغ تھا، اس کا کھیت تھا، اور جو اس کے پاس فصل تیار ہوتی تھی، جو اس کے پاس مال آتا تھا، وہ اسے غریبوں کو، مسکینوں کو نوازتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد اس روش کو کنٹینیو نہیں کر پائے، بلکہ واضح طور محسوس ہوتا ہے کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو چکے تھے۔ پروردگار عالم اب جو آیتیں آ رہی ہیں ان کے اندر
اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور اس واقعے کے ذریعے سے جو مورل آف دا لیسن ہے، جو اسٹوری کا جو ایک پورا سینٹرل آئیڈیا ہے، اس کو اینڈ کے اندر کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک خاص باغ والوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا۔ یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ امتحان لینا، آزمائش میں مبتلا کرنا، یہ دنیا کے اندر پروردگار کا طریقہ کار ہے۔ جس طرح سے ہم نے باغ والوں کو، خاص باغ والوں کو بھی آزمایا تھا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، کہ ہم پھل توڑیں گے صبح سویرے، صبح ہوتے ہوتے ہم پھل توڑیں گے۔ یعنی ان کا جو پھل توڑنے کا وقت تھا وہ پورا ہو چکا تھا، باغ تیار تھا، آمادہ تھا۔ جس طرح سے مثلا کوئی بھی باغ ہو کہ جس کے اندر فصل یا جس کے اندر جو پھل ہے وہ بالکل آمادہ ہو، آم کا باغ ہو، کیلے کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، تو وہ تمام تر فروٹس بالکل ریڈی ہیں۔ انہوں نے آبزرو کیا، دیکھا اور کہا کہ بھئی اب کل وقت ہے کہ ہم اس کو توڑیں گے، تو صبح سویرے اس کام کو انجام دیں گے۔ ولا یستثنون، اور وہ کوئی قید بھی نہیں لگا رہے تھے، یعنی یہ کام ہم کریں گے، ضرور بضرور کریں گے، خدا ان کے ذہن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا اس موقع پر انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ لا یستثنون، یعنی انشاءاللہ کے ذریعے سے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے۔ تو یہ آداب میں تو یقیناً ہے، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر بھی کہیں نہیں تھا کہ خدا بھی کہیں ہے کہ جو ہمیں روک سکتا ہے۔ وہ یاد خدا سے بالکل غافل ہو چکے تھے، مگر وہ تو آ کر گویا سو گئے۔ اور دوسری طرف باغ میں کیا ہو رہا تھا؟ فطاف علیہا طائف من ربک، ایک بلا تمہارے رب کی طرف سے چکر لگا رہی تھی ان کے باغ کا، وہم نائمون، جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو صبح تو یہ کیا کھیتی اپنی کاٹتے یا کھیتی سے وہ ہارویسٹنگ کرتے یا پھل اتارتے، وہ راتوں رات ہی ایسی ہو گئی کھیتی کہ جو پوری طریقے سے کاٹی جا چکی ہو، یعنی کٹی پھٹی، سارا جو مال تھا وہ ضائع ہو چکا، تباہ و برباد ہو چکا۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہوئے صبح سویرے اٹھے، یعنی ایک دوسرے کو بیدار کر رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ چلو اپنے کھیت کی طرف، اگر تمہیں کھیتی ہارویسٹ کرنی ہے، کاٹنی ہے تو چلو۔ محسوس ہی ہوتا ہے کہ باغ بھی تھا اور کھیت بھی تھے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فانطلقوا، تو وہ لوگ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ خبردار آج کے دن کوئی مسکین نہ آنے پائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم پھل اتار رہے ہوں اور مسکین آ جائیں کہ اللہ کے نام پر دے دو بابا، ہمیں بھی کچھ دو، ہم محتاج ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں کر رہے، جینون بیگرز، یعنی واقعاً جو مستحق ہیں وہ بھی نہ آ سکیں اور ان کو بھی ہم راہ نہیں دیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور اس کنجوسی پر وہ بالکل تل کر، اس اطمینان کے ساتھ کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ چل رہے تھے، جلدی جلدی وہ وہاں پہنچے۔ فلما رأوها، اور جب انہوں نے دیکھا، قالوا انا لضالون، تو انہوں نے کہا کہ ارے ہم کہیں بھٹک گئے ہیں، یعنی یہ ہمارا باغ تو نہیں ہو سکتا، یعنی جسٹ یسٹرڈے، گزشتہ کل تو ہم نے اسے دیکھا تھا، یہ تو بالکل آمادہ اور تیار تھا، مگر یہ پھل کے ہمارے باغ کو ہوا کیا ہے؟ یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے کہ جیسے کبھی کوئی پھل لگا ہو، بل نحن محرومون۔ اور پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جگہ تو صحیح ہے، بات یہ ہے کہ ہم محروم ہو چکے ہیں، ناکام اور نامراد ہو چکے ہیں۔ قال اوسطہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، جو بظاہر اوسط کا لفظ استعمال کیا، اوسط کا مطلب تو ہوا کہ مڈل میں، منجھلا، مگر بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے یہ وہ تھا کہ جو نسبتاً بہتر تھا، کہ جس کے دل میں خوف خدا تھا، مگر اس نے کوئی آواز اپنی بلند نہیں کی پہلے، کوئی ایسی مؤثر آواز، کچھ تو اس نے کہا ہوگا لیکن اس کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو اب وہ اسی کو ریفر کر رہا ہے کہ الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ تم لوگ کیوں تسبیح نہیں کرتے، یعنی خدا کے بے عیب ہونے کو کیوں بیان نہیں کرتے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تسبیح پروردگار میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد جو حاصل شدہ محنت ہے وہ باقی رہ سکے۔ یعنی غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا کہ وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو باغ ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا، ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین، کہ اصل جو مسبب الاسباب ہے وہ تو پروردگار ہے، تو اس نے کیا طریقہ کار رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے حاصل شدہ نعمت کو باقی رکھا جا سکے، کہ وہ رولنگ رہے انسان کے پاس۔ اس آیت سے یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ لولا تسبحون، پروردگار کو یہ انڈوز کر رہا ہے اس بات کو کہ ہاں واقعاً ان کی بات درست تھی، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کہا کرتا تھا لولا تسبحون، کہ تم تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے، تم خدا کے بے عیب ہونے کو کیوں بیان نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارا رب بے عیب ہے اور ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، یعنی غلطی ہماری تھی۔ پھر انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا، مگر اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے
اوپر الزام دینے لگے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کی طرف رخ کیا اور ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگے، مذمت کرنے لگے. قالو یعنی کہ وہ یہ کہنا کہ مثلا یہ تم نے زیادہ غلطی کی تھی، وہ کہے کہ نہیں تم نے زیادہ غلطی کی، تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے. آخر میں انہوں نے کنکلوڈ کیا قالو یا ویلنا انا کننا طاغین، انہوں نے کہا کہ وائے برحال ماں یعنی یہ ہماری شامت اعمال ہے، یقیناً ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے. انا کننا طاغین، ہم حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اب ظاہر ہے کہ صفحہ تو یہاں مکمل ہو جاتا ہے، مگر بہرحال اس بات کو مکمل کر لیں آگے کی 2-3 آیتیں اور، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے مزید کیا کہا کہ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں یعنی پروردگار سے امید کرتے ہیں. کذالک العذاب، یہ ہے مورل آف دا اسٹوری کہ اس طرح سے آتا ہے عذاب. بلا عذاب الآخرت اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. یعنی یہ تو دنیا کا عذاب جس کے اندر بہرحال ریکٹیفیکیشن کی گنجائش موجود ہے کہ اگلے سال اب واپس سے یہ اپنی اصلاح کر لیں اور محنت کریں تو ہو سکتا ہے کہ پھل اچھے آ جائیں اور وہ باقی بھی رہیں اور وہ مسکینوں اور دوسروں کا خیال بھی رکھیں اور تسبیح پروردگار بھی کریں. لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس بات کو جانیں کہ بہرحال یہ دنیا کا عذاب تو پھر عذاب ہے، چھوٹا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو پھر بہت بڑا ہے جس میں ریکٹیفیکیشن کی بھی گنجائش نہیں ہے. کاش یہ اس بات کو جانتے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قلم، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 48، 32 سے 48. باغ والوں کا واقعہ یا تمثیل پروردگار عالم نے بیان کی اور کس طرح سے ان کا باغ اجڑا، ویران ہوا، کیا ان کی خطا تھی، وہ تمام باتیں پروردگار عالم نے بیان کر دیں اور اس کے بعد ان کا آپس میں ملامت کرنا وہ بھی ڈسکس ہو گیا. آیت نمبر 32 میں جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ٹھانی تو پروردگار عالم سے انہوں نے دعا بھی مانگی کہ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. یعنی جو باغ ہمارا اجڑ گیا، حرکتیں ہماری ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نازل ہوا، مگر اب ہم خدا سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. اور اس کی وجہ بھی آگے بیان کر دی گئی کہ انا الی ربنا راغبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی اچھا ایک کنکلوژن ہے، نتیجہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی تنبیہات کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے اور مختتم جو ایک کنکلوسیو عذاب ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے. مگر اب پروردگار عالم نے کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کذالک العذاب، عذاب تو اسی طرح سے آتا ہے. عذاب الآخرت اکبر، اور پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ بات یہ لوگ جان لیتے. یعنی اگر وہ جان لے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے اس کیس کے اندر جو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور جان لیا تو یہ ایک تنبیہ ان کے لیے قرار پائی، ایک تعزیانہ ابتلا کا، کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے گویا اپنی اصلاح کر لی. تو ایسے ہی اگر لوگ اصلاح کر لیں تو کیا کہنا، ورنہ پھر جو انجام ہوتا ہے وہ بھی آگے تھوڑی دیر کے بعد آئے گا استدراج کے عنوان سے، کہ وہ بھی ایک پروردگار عالم کا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ پھر بہت سخت ہوتا ہے. اس پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد بات آئے گی. اب آگے پروردگار عالم نے صاحبان تقوی کا ذکر کیا کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے، کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، سیلف ڈسپلن ایک پیدا کیا، تزکیہ نفس کی منزل سے اپنے آپ کو گزارا، نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا، یہ صاحبان تقوی ہیں. عند ربهم جنات النعیم، اپنے پروردگار کے یہاں نعمت کے گھنے باغ ان کے لیے ہوں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب پروردگار فرماتا ہے کہ کیا ہم ان کو جو اطاعت گزار ہیں، جو مسلمین ہیں، جنہوں نے ہماری مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، کیا ہم کو ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے کالمجرمین، کہ جس طرح سے کرمنلز کو، مجرمین کو، گنہگاروں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. یعنی یہ انسانی عقل کا فیصلہ ہے. عقل انسانی وہ خود اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. عام دنیا کے نظام کے اندر بھی کوئی حکومت ایسا نہیں کرتی. یعنی ہر جگہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، جو باقاعدہ ڈسپلن کو فالو کرے گا، جو
قانون کو، ریگولیٹیز کو فالو کرے گا، لا کا پابند ہوگا، تو اس کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس طریقے سے کرمنلز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو ظاہر ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ٹیکس پیئرز کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں کیا پروردگار عالم یہ ظلم کرے گا کہ دنیا کے اندر تو وہ بیچارے اپنے آپ کو تزکیہ نفس کی منزل سے گزارتے رہے، پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے رہے، اور جب میدان قیامت آئے تو جو مجرمین ہیں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے، اور معاذ اللہ ان مسلمانوں کو جو سر تسلیم خم کیے بیٹھے تھے ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، تم کیسا حکم لگاتے ہو۔ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ کافر میں سے بعض کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں جو مزے کر رہے ہیں تو آخرت میں بھی ہم مزے ہی میں رہیں گے، اور یہ مسلمان اور پیغمبر کے گروہ میں لوگ یہاں سختیوں اور مصیبتوں میں ہیں تو دیکھنا یہ وہاں بھی تکلیف ہی اٹھائیں گے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ تمہارا بالکل خلاف عقل ہے۔ وہ عالم تو جزا و سزا کا ہوگا، اس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ اطاعت گزار اور نافرمان یکساں ہو، چاہے جائے کہ نافرمانوں کا انجام بہتر ہو اور فرما بردار برے حال میں رہیں۔ یہ پورا پیراگراف تھا علامہ سید علی نقی صاحب کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مگر یہ آپ غور فرمائیے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب انسان عقل کے مستقل فیصلوں کو قبول کرے، جس کی طرف یہ تائیدی آیتیں بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ پروردگار کو عدل کی صفت سے متصف مانا جائے، یعنی پروردگار گویا اس بات پر حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، یعنی کیا مطلب تمہارے خیال میں خدا عدل کی صفت سے عاری ہے؟ کیا خدا ظالم ہے؟ قطعاً وہ ظالم نہیں ہے، وہ یقیناً عادل ہے، لہٰذا اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا فیصلہ نہ کرے اور جو مسلمین ہیں ان کا اسٹیٹس ہائی ہو، مجرمین کو جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو عقل ہے اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اب دوسری چیز کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر تم یہ بات پڑھتے ہو، یعنی خدا کی طرف سے کوئی نازل کردہ کتاب تمہارے پاس آئی ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ انجیل ہے، توریت ہے، جن کا انتساب خدا کی طرف ہے۔ تو کیا تمہارے پاس بھی ایسی کوئی کتاب ہے؟ وہ جو امیین جو افراد تھے ان کے پاس کہاں کوئی کتاب تھی کہ جس کی طرح وہ یہ نسبت دے پاتے؟ یہ تو ان کی اٹکل تھی، یہ تو ان کے اپنے ذہن کے تراشے ہوئے تخیلات تھے کہ جن کو وہ لفظوں کے ذریعے سے بیان کرتے تھے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں پر وہ مل جائے گا جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کسی کتاب میں تم نے یہ پڑھا ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغا الی یوم القیامہ، یا تم نے کوئی ہم سے قسم لی ہوئی ہے کہ جس کے ہم پابند ہیں کہ قیامت کے دن تک ہم اس کی پابندی کریں گے؟ کوئی تم نے ہم سے ایسا عہد و پیمان کیا ہوا ہے؟ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہ ہوگا کہ جس کا تم فیصلہ کر رہے ہو۔ سلہم، اے حبیب ان سے سوال کیجیے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یعنی یہ بات تم نے کہہ دی ہے، معاملہ غیر سے متعلق ہے، عقل کے فیصلے کے خلاف ہے، نہ کوئی کتاب اس حوالے سے موجود ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ہمارا عہد و پیمان موجود ہے، تو پھر کون ہے ان باتوں کا ذمہ دار؟ ام لہم شرکا، یا کیا ان کے لیے کوئی شرکا ہے، یعنی کوئی انہوں نے ایسے شریک پالی ہیں ہمارے کہ جنہوں نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور ہمارے لیے اس کی پابندی لازمی ہو جائے گی، تو وہ تو وعدہ لا شریک ہے۔ فلیاتوا بشرکائہم، تو ان کو چاہیے کہ وہ شرکا پیش کریں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، قطعاً یہ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ اب قیامت کے میدان کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے عربی کے ایک محاورے کو استعمال کیا گیا، یوم یکشف عن ساق، وہ دن کہ جب پنڈلی کھول دی جائے گی، ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو، مگر وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی، خوف زدہ ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت کی مار پڑی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور ان کو سجدے کی دعوت دی جاتی تھی جب یہ سلامت تھے۔ یعنی آج قیامت کے میدان میں یہ جو سجدے سے انکار، سجدہ نہیں کر پا رہے، تو یہ کس وجہ سے نہیں کر پا رہے؟ اگر آج ان سے کہا جائے کہ سجدہ کرو تو ظاہر ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے میدان قیامت میں، مگر یہ سجدے کی توفیق سے محروم رہیں گے۔ یعنی ان کی جو پشت ہے وہ انتہائی سخت ہو جائے گی کہ یہ نمائشی سجدہ بھی کرنا چاہے تو ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب دنیا کے اندر جب یہ لوگ سلامت تھے تو انہیں سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، اذان کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا کہ نماز کی طرف آؤ، انہیں باقاعدہ پیغام دیا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو خدا کی بارگاہ میں، لیکن وہ اس موقع پر سجدے سے فرار اختیار کرتے تھے، سجدے سے دور رہتے تھے۔ تو اب ان کے لیے
میدان قیامت میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں وہ کہ جو دنیا میں بھی اپنی رضا و رغبت کے ساتھ خوشی سے خدا کے حضور سر بسجود رہتے تھے، تو ان کو تو یقیناً میدان قیامت میں بھی یہ موقع ملے گا کہ پروردگار عالم کے حضور وہ سر بسجود ہو جائے۔ اب آخری بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو پنڈلی کھولی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے؟ یوم یکشف عن ساق، یہ پیسے وہ ایسے صیغہ مجہول ہے، یعنی کس کی پنڈلی جس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر بدقسمتی ایسی ہے کہ اس حوالے سے دنیا روایات کے اندر اس طرح کی چیزیں برادران کے پاس کافی آ گئی ہیں کہ جس سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ پروردگار اپنی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا دے گا اور وہ پنڈلی کھل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ خداوند متعال جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، خدا کے پنڈلی اور پنڈلی کا ہونا اور پھر اس کا کپڑے میں ہونا، ان تمام چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سے برادران کے جو علماء ہیں وہ اس کو متشابہات میں سے بیان کر کے اس روایت کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال اصولی طور پر شیعہ علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس حوالے سے تفسیر نمونہ کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس کا حوالے کے ساتھ جو انہوں نے قول نقل کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے سمرائز کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ عربی کے اندر محاورے میں کشف ساق یا پنڈلی کا کھول دینا یہ ہول اور وحشت کی شدت اور معاملے کی سنگینی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس کا سوال ہے، جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس آیت کا اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں قرآن میں کوئی بات مخفی دکھائی دے تو عرب کے اشعار کی تعبیرات کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو اس زبان کے اشعار، اس میں جو تعبیرات ہیں، اس میں جو محاورے ہیں، جو الفاظ ہیں، کنائے ہیں، وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ پھر وہ خود متوجہ کرتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا؟ قامت الحرب بنا علی ساقن۔ اب اس شعر کا یا مصرے کا ترجمہ کیا ہے کہ جنگ نے ہمیں پاؤں کی پنڈلی پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہاں پر ساق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنگ کے بحران کی شدت سے کنایا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اتنا سخت وقت ہوگا، اتنا سخت وقت ہوگا کہ اس موقع پر جب انہیں کہا جائے گا کہ تم سجدے کے لیے آؤ تو وہ سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، یعنی ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی، ان کو اس توفیق سے محروم کر دیا جائے گا۔ معاملہ تو بہت سنگین اور خوفناک ہوگا، اور وہ کرنا بھی شاید چاہیں مگر اس موقع پر انہیں اس توفیق سے محروم کر دیا جائے گا۔ مزید سمجھایا گیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں گی اور ان کے چہرے کے اوپر ذلت کی مار ہوگی، اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ یہ اس توفیق سجدہ سے کیوں محروم رہیں گے، اس لیے کہ دنیا میں جب سلامت تھے اور انہیں سجدے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ انکار کرتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے حبیب مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، یہ جو اس بات کو جھٹلانے والے ہیں، اس بات کو، اس کام کو جھٹلانے والے ہیں، اس کلام کو جھٹلانے والے ہیں، مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بالکل اس وقت ہوتا ہے کہ جب بڑا اپنے کسی چھوٹے کو یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں جو کام دیا تھا تم نے انجام دے دیا، اب جو تمہاری بات کو نہیں سن رہے ہیں میں جانوں اور وہ جانے، تم بے شک پریشان مت ہو، تمہیں کبھی تک خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اب وہ والا لفظ استعمال ہو رہا ہے پروردگار کی طرف سے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ، گریجولی، بٹ بائی بٹ، رفتہ رفتہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ من حیث لا یعلمون، دیکھیے اصولی طور پر اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو تین ممکنہ صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود ہی متوجہ ہو جائے کہ کام غلط ہو گیا اور وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے اور بہت اچھی سچویشن ہے۔ دوسری ایک سچویشن وہ ہوتی ہے کہ خدا اسے ابتلا کا تعزیانہ لگاتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کوئی جھٹکا، زلزلہ، تھوڑا سا، کہ جس کے ذریعے سے اسے متوجہ کیا جائے کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، جس کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی وہ پہلی سچویشن کہ جس میں وہ خود ہی متوجہ ہو گیا اور وہ توبہ کی طرف آ گیا اور اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ دوسری سچویشن، دوسرا سینیریو کہ جس کے اندر اس نے گناہ کیا اور پھر خود سے متوجہ نہیں ہوا اور پروردگار عالم نے متوجہ کرنے کے لیے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا، کوئی چھوٹا سا عذاب یا کوئی چھوٹا سا ایسا ڈوز کہ جس کے نتیجے میں وہ متوجہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی اور اپنا معاملہ درست کر لیا، اپنا قبلہ درست کر لیا۔ تیسری سچویشن یہ ہے جس کو استدراج کہا جاتا ہے کہ جس میں بجائے پروردگار عالم کی طرف سے اس گنہگار کو کوئی تعزیانہ لگانے کے، پروردگار عالم نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بھئی ہمارے تو مزے لگے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہے، اور اچانک اس کو گرفت میں لیا جائے اور اس گرفت کے نتیجے میں وہ عذاب کا شکار ہو جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ اذا احدث العبد ذنبا،
اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور جدد لہ نعمتن، اور خدا اس کے لیے نعمت کی تجدید کرتا چلا جائے، ایک اور نعمت پھر اور ایک نعمت، وید الاستغفار، اور وہ استغفار کو ترک کر دیتا ہے، فهو الاستدراج، تو یہ استدراج ہے، یعنی بٹ بائی بٹ گریجولی اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا۔ ایک سائل نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ میں نے خدا سے مال مانگا، اس نے مجھے عطا کیا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے خدا سے مال مانگا، اس نے عطا کیا۔ میں نے خدا سے اولاد مانگی، اس نے وہ بھی عطا کر دی۔ میں نے خدا سے گھر مانگا، اس نے وہ بھی مجھے دے دیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، یعنی بامعرفت تھا، وہ جانتا تھا کہ پروردگار عالم کے نظام میں استدراج بھی ایک پروویژن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ استدراج والا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہو۔ تو چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ حمد کے ساتھ ہو رہا ہے، شکر الہی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ استدراج نہیں ہے، یعنی تو ان نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کر رہا ہے، خدا کی طرف سے سمجھ رہا ہے، شکر پروردگار ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ استدراج نہیں۔ استدراج کے اندر تو یاد خدا کو فراموش کر دینا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا جز ہے، عنصر ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان ڈسٹنگوش بھی کر سکتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے یہاں پر تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے حبیب مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے کہ جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں درجہ بدرجہ اس طرح سے اسے اپنی گرفت میں لوں گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ واملی لہم، میں اسے ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، مگر جو میری پکڑ ہے، میری چال ہے، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، ہے کیا وجہ؟ کیا اے حبیب آپ نے ان سے کوئی مطالبہ کیا ہے، کوئی بل دے دیا ہے ان کو، کوئی اجرت مانگی ہے جس کے بوجھ تلے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی پیسوں کا بل دیا ہے کہ مثلا جو میں قرآن تم تک پہنچا رہا ہوں تو اس کا مجھے یہ بل چاہیے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو اجر مانگا بھی ہے وہ خدا کے کہنے پر مانگا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مودت اہل قربہ، واللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہ بھی بتا دیا کہ ما سألتکم من اجر فهو لکم، اور جو میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ما اسألکم علیہ من شیء من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبیلا، کہ تم اگر قرابت داروں سے محبت رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ گے، یعنی میں نے تم سے کوئی مانیٹری بینیفٹ تم سے نہیں مانگا ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے ان سے کوئی بل مانگا ہے، کوئی اجر مانگا ہے، کوئی مزدوری مانگی ہے جس کے بوجھ تلے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ جس کو یہ لوگ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اپنے پروردگار کے فیصلے کے مطابق صبر سے کام لیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور صاحب حوت کی طرح سے نہ ہو جائیے۔ حوت کہتے ہیں مچھلی کو، صاحب حوت یعنی مچھلی والے کی طرح سے مت ہو جائیے۔ مچھلی والے سے مراد جناب یونس علیہ السلام، کہ جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تسبیح پروردگار کی، جس کے بعد پھر ان کا ترک اولا وہ معاف ہوا، اور پھر اس کے بعد انہیں واپس اس مچھلی نے اگل دیا۔ البتہ یہ بات آگے چونکہ کنٹینیو ہوگی تو انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ یہاں پر جو اگلی آیت ہے، اگلا حصہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے جس پر یہ صفحہ مکمل ہو رہا ہے کہ فاصبر لحکم ربک، تو اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اپنے رب کے فیصلے کے مطابق، یعنی وہ اگر نہیں مانتے کوئی بات نہیں، وہ نہیں مانتے تو ان کو چھوڑ دیجئے، دوسروں کو پیغام دیجئے، دوسرے نہیں مانتے تیسروں کو پیغام دیجئے، تیسرے نہیں مانتے چوتھوں کو پیغام دیجئے، مگر جو پیغام سننے کے لیے تیار ہے آپ اس کو پیغام دیجئے، جلدی مت کیجئے۔ صاحب حود کی طرح سے اپنے وادی کو، اپنی بستی کو جہاں پر اس وقت آپ اپنا کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے ترک نہیں کرنا۔ اذ نادا وہوا مخزوم، کہ جب اس نے ندا دی، جب اس نے پکارا اس عالم میں کہ وہ رنج و غم میں گرفتار تھے، اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ انشاءاللہ کل ڈسکس ہوگا۔ یہ آیت نمبر 48 پہ الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نون والقلم، آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52، 49 سے 52، جس پر سورہ قلم کا اختتام ہوگا، اور پھر اگلا سورہ سورہ حاقہ، جس کی ابتدائی 12 آیتیں بھی اسی صفحے پر ہیں، فرسٹ 12 ورسز۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت،
کہ حبیب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے کی طرح سے مت ہو جائیے گا۔ یہ بتائی تھی کہ صاحب الحوت سے مراد جناب یونس علیہ السلام ہے۔ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود جناب یونس علیہ السلام نے ایک ترک اولا تو کیا، جس کا پہلا رخ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کے عذاب کے لیے بد دعا کی، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جلدی کی۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ مقام تمام رسولوں سے بلند ہے، بالا تر ہے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب بہرحال آپ یونس علیہ السلام جیسا رویہ مت اختیار کیجیے گا، یعنی اب جب ہم کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے کہیں گے کہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود ان سے ایک ترک اولا ہوا، اگرچہ وہ گناہ نہ ہو، جسٹیفائیڈ ہو اس بد دعا کے اندر، مگر بہرحال اگر وہ بد دعا نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ اور پھر بعد والا جو معاملہ تھا وہ تو اور بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے شکم میں ایک عرصہ گزارنا پڑا۔ ازنادا وہ ہوا مخزوم، کہ جب انہوں نے ندا دی اور وہ اس عالم میں ندا دے رہے تھے، یعنی پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ جب وہ انتہائی رنج و اندوہ میں تھے، انتہائی غم کی کیفیت میں تھے۔ اب یہاں پر یہ جو نادا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جب انہوں نے ندا دی، ایک تو وہی بات کہی گئی کہ جو جناب یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے، اور اس کے لیے وہ لفظ آیا بھی ہے قرآن مجید کے اندر کہ انہوں نے ندا دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا، یعنی غلطی میری ہی ہے۔ تو یہ جناب یونس علیہ السلام کی جو تسبیح ہے، ایک قول یہی ہے اور یہی مشہور قول بھی ہے کہ یہ جو نادا ہے اس سے یہی جناب یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے کہ جب وہ شکم ماہی کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر پروردگار عالم نے انہیں یہ توفیق دی کہ انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعتراف کیا اور وہ ترک اولا جو تھا اس کے حوالے سے توبہ پیش کی۔ ایک دوسرا قول بھی ہے کہ جناب یونس علیہ السلام جو بد دعا کر چکے تھے اس کو یہاں پر ریفر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ انتہائی رنج کی کیفیت میں تھے قوم کے بیہیویئر کی وجہ سے، تو اس موقع پر انہوں نے ندا دی۔ تو امکانات تو دونوں ہیں، مگر زیادہ تر مفسرین نے وہ جو پہلا قول ہے کہ جو تسبیح انہوں نے کی تھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اب آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، کہ اگر اللہ کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہوتی، ان کے رب کی مہربانی، ان کے رب کی نعمت ان کے شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء، تو وہ پھینکے جاتے بے آب و گیا کھلے میدان میں، وہو مذموم، لنبذ بالعراء وہو مذموم، اس حالت میں کہ وہ قابل مذمت ہوتے۔ یعنی ایک تو وہ والی پوزیشن ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے شکم ماہی میں اس ترک اولا کی وجہ سے ان کو رہنا پڑتا، اور ہم دوسری جگہ پر یہ پڑھ چکے ہیں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب یونس علیہ السلام اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسبیح نہ کرتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اسی مچھلی کے شکم میں قیامت تک رہتے۔ تو ایک تو یہ والی کیفیت تھی، تو پروردگار عالم نے اس کے حوالے سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی، ان کے شامل حال ہوئی توفیق پروردگار، انہوں نے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا، جس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور انہیں واپس زمین پر لا کر رکھ دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جناب یونس علیہ السلام جس موقع پر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے معنوی اعتبار سے تو ان کا جو ترک اولا تھا اس کا اثر جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، مگر جناب یونس علیہ السلام جسمانی اعتبار سے تو بہرحال انتہائی کمزوری محسوس کر رہے تھے، ایک طرح سے بیماری کی وہ کیفیت تھی، جلد کے اوپر کھال کے اوپر بھی اس کے اثرات تھے، تو پروردگار عالم نے اس کے لیے وہ انتظام کیا جس کا ذکر سورہ صافات کے اندر ہے، آیت نمبر 145 اور 146 کے اندر کہ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو ڈال دیا اس چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر اگا دیا شجرۃ من یقطین، ایک کدو کی بیل کو، کدو یعنی پھل بھی ان کو مل جائے، ان کے لیے غذا کا انتظام بھی ہو جائے، ان کے پر سایہ بھی ہو جائے، اور اس کے پتے وغیرہ اس طرح سے ہوں کہ جس کے اوپر وہ آرام بھی کر سکیں۔ اور یہ بھی بعض محققین نے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ پتے اس طرح کے تھے کہ وہ انسیکٹیسائڈ بھی تھے کہ جس کی وجہ سے حشرات الارض جو ہیں، جو انسیکٹس ہیں، وہ دور رہتے تھے۔ تو جناب یونس علیہ السلام پھر
پروردگار عالم کی مرضی سے اور پروردگار عالم کے حکم سے آہستہ آہستہ بحالی اور ریہیبلیٹیشن کے فیز کی طرف آنے لگے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ نے پھر انہیں منتخب افراد میں شامل رکھنے کے ساتھ ساتھ داخل رہنے دیا نیکوکار بندوں میں، فجعلہ من الصالحین، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جناب یونس علیہ السلام سے نبوت کو چھین لیا گیا، وہ اسی منزل اشتباہ پر، وہ اسی منزل انتخاب پر رہے، کیونکہ بہرحال معاملہ ترک اولا کا تھا، کسی گناہ کا کوئی امکان رسولوں سے یا نبیوں سے نہیں ہوتا۔ اب جو آخری دو آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم پھر کفار کے اس بیہیویئر کو بیان کرتا ہے، ان کا ریئیکشن کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ یعنی جب وہ یہ ذکر سنتے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے گھور گھور کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متزلزل کر دیں، انہیں اپنے پائے ثبات سے ہٹا دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی تو یہ کوشش تھی اور وہ یہ کوشش کیا کرتے تھے، مگر انہی کے سامنے پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقامت کا معاملہ تھا، جو پیشنس اور پیغمبر اکرم کا جو ٹالرنس ہے کہ وہ پروردگار عالم پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو فیس کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے اردو کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجھے ایسا دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے کھا جائے گا، یعنی نگاہوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے اس طرح سے متاثر کرنا کہ سامنے والا بہت زیادہ اوفینڈڈ فیل کرے کہ جیسے یہ مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے افراد تو اس کے اندر پریکٹس کر کر کے، مشق کر کر کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ مسمرائز کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے سامنے والے کو کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر ایک نظر بد کا فنومنا بھی آ جاتا ہے۔ لہذا بہت سے عوام میں سے تو بہرحال بہت سوں کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ اس آیت کو گویا وہ اپنے گھر کے اندر لٹکاتے ہیں مختلف تغروں میں بنوا کر، اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ نظر بد کا علاج کریں، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے بہرحال۔ لیکن یہاں پر جو چیز زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی گھور کر دیکھنا، ایک نظر کے ذریعے سے سامنے والے کو اس طرح سے احساس دلانا کہ وہ بہت اوفینڈڈ فیل کرے کہ گویا اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوئی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ افراد جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کو متزلزل کر دیں۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ یہ ذکر سنتے ہیں تو ظاہر توحید کا ذکر انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ وہ شرک کے عادی ہیں۔ وہ یقولون انہ لمجنون، اور وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پاگل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات مضمون جو ہے وہ ابتدا میں بھی آیا تھا اسی سورہ کے اندر، اور اختتام میں ایک مرتبہ پھر اسی بات کو بیان کر دیا گیا، اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک کامنٹ کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ نہیں ہے مگر یاد دہانی تمام جہانوں کے لیے۔ یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو بہرحال ذکر سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، خود قرآن مجید بھی مراد ہو سکتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ جن کو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے ذکر سے تعبیر بھی کیا ہے، ذکرن رسولہ۔ تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے گویا مجسم ذکر، کہ جو مجسم قرآن ہے، کہ جو قرآن مجید کی عملی شکل ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہا کہ یہ یاد دہانی ہے عالمین کے لیے۔ وہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کی تہمت لگائی گئی تو اسی سورہ کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ حبیب آپ یقیناً خلق عظیم کی منزل پر ہیں۔ اور یہاں پر اختتام پر جب واپس اس مجنون کی تہمت کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہمارا حبیب یاد دہانی ہے، ذکر ہے، اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جاتا ہے، اور یہ عالمین کے لیے یاد دہانی کا سامان ہے، کہ جس پر الحمدللہ اس آیت پر سورہ نون والقلم کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ ہے سورہ حاقہ، یہ 69واں سورہ ہے، 69 چیپٹر، اور اس کی بھی 52 آیتیں ہیں، مگر یہ 52 آیتیں وہی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت طولانی یہ سورہ نہیں ہے، مختصر سورہ ہے۔ اچھا، اب یہ سورہ حاقہ کو حاقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پہلی آیت میں بسم اللہ کے فوراً بعد یہ حاقہ کا لفظ الحاقہ استعمال ہوا، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو نام تو فوراً ہی آ جائیں گے یہاں پر، حاقہ اور قارعہ، الحاقہ اور القارعہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور نام بھی آئے گا قیامت کا، الواقعہ۔ یہ تینوں قیامت کے ناموں میں سے نام ہیں۔ قیامت کے نام تو بہت زیادہ ہیں لیکن انہی میں سے ایک نام یہ بھی ہے، تین نام یہ بھی ہیں۔
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراکہ ملحاقہ، حاقہ اور حاقہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ عربوں کا ایک انداز ہے کہ سوالیہ انداز جو وہ اختیار کرتے تھے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو اسی اسلوب اور اسی پیرائے کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ یہ تمہارے تصور سے بھی بالاتر ہے کہ تم اس کی حقیقت کو سمجھ سکو، لیکن بہرحال ایک آئیڈیا تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بیان کر دینا اس کا ایک رخ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے 1000 مہینوں سے بھی خوب بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الحاقہ، حاقہ کا مطلب ہے وہ چیز کہ جس کا ہونا بالکل ثابت ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ تو عقلاً بھی قیامت کا ہونا بالکل ضروری ہے، اور شرعاً بھی جب پروردگار عالم نے اعلان کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ہونا لازمی ہے اور یقینی ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ الحاقہ، ہو کے رہنے والی بات، مل حاقہ، وہ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے، وما ادراک مل حاقہ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے۔ یعنی اب اس کے ذریعے سے گویا قیامت کے بارے میں سوچنے کی تحریک اور اس کے مضامین کے حوالے سے توجہ سے سننے کی تحریک پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم فوراً بعد 2 قوموں کا اور پھر مزید چند قوموں کا ذکر کرے گا کہ جن کو دنیا ہی کے اندر عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی اب یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تو بہرحال دنیا کے اندر ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا، یہ دنیا کے عذاب کے سامنے بھی نہیں ٹھہر پائے، تو قیامت کے عذاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کذبت سمود و عاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود نے بھی اور عاد نے بھی القارعہ، قارعہ کو جھٹلایا۔ قارعہ کا مطلب ہے تباہ کن ساعت، یعنی وہ جو ہلا دینے والی ہو، جس کے سامنے آدمی ٹھہر نہ سکے۔ یہ باقاعدہ ایک سورہ بھی سورہ القارعہ آئے گا 30ویں پارے کے اندر، اور وہاں پر بھی یہی انداز القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قارعہ اور قارعہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ قارعہ کیا ہے۔ وہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی، اور کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ کھڑکھڑانے والی سے مراد ہے ہلا کر رکھ دینے والی، تباہ کر دینے والی۔ تو سمود نے بھی جھٹلایا اور عاد نے بھی جھٹلایا القارعہ، اس ساعت کو، اس قیامت کو کہ جو ہلا دینے والی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو کئی مرتبہ کہ سمود وہ قوم ہے کہ جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، عاد وہ قوم ہے کہ جن کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو یہ سمود جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا طاغیہ کے ذریعے سے۔ یعنی طاغیہ کا مطلب ایک زبردست آفت، ان کے اندر بھی طغیان تھا، سرکشی تھی، اور جس عذاب کے ذریعے سے پھر ان کو ختم کیا گیا، ان کا پورا قصہ ختم کر دیا گیا، وہ عذاب بھی بڑا طاغی عذاب تھا، اس کے اندر بڑی زبردست آفت تھی۔ اب ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں پہلے کہ 3 نام آئے ہیں ان پر آنے والے عذاب کے، 3 نام۔ صیحہ، ایک بہت زوردار آواز، صاعقہ، آسمان سے گرنے والی بجلی، اور رجفہ، زلزلہ، اور ان 3 کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی تو ایک آواز بھی پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں زمین پر زلزلہ بھی آئے گا، اور ان سب کو ملا کر طاغیہ کہا جائے گا۔ وَأَمَّا عَاد، اور جو قوم عاد کا معاملہ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو ہلاک کر دیا گیا تیز و تند سرد آندھی سے، ایسی ہوا ان کے اوپر چلائی گئی کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اسے اللہ نے قائم رکھا ان کے اوپر، یعنی یہ جو طوفان اور سرد اور آندھی والا عذاب تھا، یہ آندھی والا عذاب ان کے اوپر قائم رکھا پروردگار عالم نے، 7 لیال و8 ایام، 7 راتوں اور 8 دنوں تک۔ اس کی تشریح آئی ہے کہ بدھ کی صبح سے اگلے بدھ کی شام تک، تو یہ کل 8 دن بن گئے اور 7 راتیں بن گئی، حسوماً لگاتار، یعنی مسلسل ان کے اوپر یہ عذاب رہا۔ حسوماً کا ایک اور مطلب کیا گیا کہ جس نے ان کو مٹا کر رکھ دیا، اور دوسرا مطلب کیا گیا کہ حسوماً کا مطلب ہے لگاتار، کنٹینیوس۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم نے دیکھا اس قوم کو کہ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، یعنی ان زمین پر گری ہوئی تھی، یعنی بالکل ختم ہو گئے تھے، جیسے کہ وہ نہ ہو، کل عدم، جس طرح سے مردے بکھرے پڑے ہوتے ہیں
ہلاک ہونے کے بعد اگر ذبح کر دیا گیا ہو تو جس طریقے سے وہ پڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کی کیفیت تھی. کأنہم اعجاز النخل خاویہ، جو خود پروردگار عالم نے تشبیہ دی ہے ان کو ان تنوں سے کہ جو کھجور کے درخت کے ہوں اور کھوکھلے ہوں. ظاہر ہے اس کے اندر سبسٹینس ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر کھڑے رہ سکیں. ان کو ذرا سی ہوا اگر چلتی ہے تو وہ اکھڑ جاتے ہیں. تو جس طریقے سے وہ کھجور کے درخت کے تنے اگر ان کے اندر سبسٹینس نہ ہو تو ذرا سا بھی وہ فورس پریشر برداشت نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ان کی بھی کیفیت یہی ہو گئی کہ وہ انسان تھے مگر پروردگار عالم کے عذاب کے سامنے کھوکھلے درختوں کے تنوں کی طرح سے اکھڑ کر رہ گئے اور زمین پر پڑے ہوئے تھے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نظر آتا ہے؟ یعنی یہ سب قصہ پارینہ بن گئے، یہ سب کے سب ختم ہو گئے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون نے اس سے پہلے والوں نے اور تہو بالا ہو جانے والی بستیوں نے بھی یہی غلطی کی تھی. اس غلطی کی آگے تشریح آ رہی ہے. مگر فرعون وہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والا، اس سے پہلے والے مثلا قوم شعیب علیہ السلام، اسی طرح سے نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر تھا، وغیرہ وغیرہ. اور مؤتفقات تہو بالا ہو جانے والی بستیاں، یہ تو بالکل واضح ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. بالخاطئہ، انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی. یعنی جس طریقے سے قوم عاد نے قوم سمود نے جھٹلایا تھا اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی معصیت کی، نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو پھر اس خدا نے انہیں گرفت میں لے لیا اور انتہائی سخت گرفت میں لے لیا. تہو بالا کی جانے والی جو بستیاں ہیں ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ تہو بالا کیا جانا ہی ان کا ایک بہت بڑا عذاب تھا جو ان پر آیا تھا. اسی طرح فرعون، اس کو تو سمندر کے اندر دریا کے اندر غرق کر دیا گیا اور دوسری اقوام. تو پروردگار فرماتا ہے کہ بہت سخت عذاب کی گرفت میں ان کو لے لیا گیا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، ہم نے جب زور ہوا پانی کا، اب یہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے تعین کے ذریعے سے ان کی قوم کی طرف ذہنوں کو موڑا جا رہا ہے کہ جب زور ہوا پانی کا، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو افراد جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے افراد، ان کو تو جاریہ کے اندر یا کشتی کے اندر سوار نہیں کیا گیا تھا مگر یہ نسل اسی نسل سے، لہذا بالآخر یہ سب کے سب جناب نوح علیہ السلام پر منتہی ہوتے ہیں. لہذا جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہونے والے جو معاملات تھے اس کو انہی کی طرف پھیر دیا گیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تمہارے لیے ایک یادگار واقعہ قرار پائے کہ جس کو تم یاد رکھ سکو اور اس کے ذریعے سے تم عبرت حاصل کر سکو. یہیں سے ایک بات پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ ماضی میں ہوا وہ اس لیے نہیں رکھا کہ اسے بھلا دیا جائے، بلکہ جو عقل مند اقوام ہوتی ہیں پھر وہ اس کو یاد رکھتی ہیں اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتی ہیں. مگر کتنے ہیں کہ جو ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور واقعاً ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اس کے لیے بڑی توفیق پروردگار چاہیے اور انسان کی اپنی آمادگی بھی ضروری ہے. آگے پروردگار عالم نے ان افراد کی تعریف کی ہے وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَإِيَّةٌ، کہ ان کو محفوظ وہ رکھتے ہیں کہ جن کے پاس محفوظ رکھنے والے کان ہوں. یعنی کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن یہ اذن وَإِيَّةٌ، اذن یعنی کان، وَإِيَّةٌ محفوظ رکھنے والے، ایسے کان کہ جو نصیحت سنے تو پھر محفوظ رکھیں. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ اس کے اندر وسعت تو ہے مگر اس کی تطبیق کے مرحلے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کا تعارف کروایا کہ ان کے پاس اذن وائیہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ سنی تفاسیر کے اندر اس کا ذکر آیا، در منصور کے اندر، مراغی کے اندر، مجمع البیان، یعنی یہ تفاسیر اور مؤلفین کے نام ہیں. تو ان تفسیروں کے اندر یہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہیا اذنک یا علی، اے علی یہ تیرے کان ہیں کہ جن کو اذن وائیہ کہا جانا چاہیے، کہ جو محفوظ رکھنے والے ہیں. خود مولا کا ایک جملہ بھی ہے کہ جو انہی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ما سمعت من رسول اللہ شیئا قط فنسیتہ الا وحفظتہ، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہو اور پھر اس کو فراموش کر دیا ہو. ہر بات جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی اسے بالکل محفوظ رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی کان وہ ہو سکتے ہیں کہ جو محفوظ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد زبان سے وہ جب بیان کرتے ہیں تو حجت قرار پاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس
کہا جانا چاہیے جو پروردگار عالم نے کہا کہ انفسنا و انفسکم، اے مباہلہ کی بہت مشہور تعبیر ہے۔ آیت نمبر 12 پہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔